الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اس رکوع کے اندر جو 3 مثالیں بیان ہوئی تھیں ان میں سے آج آخری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصہ بیان فرمایا۔ ایک انتہائی حیران کن بات ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نے سوال کیا تو انہیں جواب دینے کے لیے رب تبارک و تعالی نے 100 سال انتظار کروایا۔ کتنے سال؟ 100 سال پورے۔ 100 سال کے بعد جواب دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اور ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے سوال کیا تو انہیں فوراً جواب دے دیا گیا۔ کچھ وقت لگا کہ پرندے مانوس ہو جائیں آپ سے تو ساتھ ہی جواب آ گیا۔ وہاں 100 سال پورا اور یہاں کچھ ہی دیر ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے مسئلہ، کوئی بھی بندہ کسی سے کوئی سوال پوچھے آگے سے جواب آنے میں تاخیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بد مزاجی نہ دکھائے، کئی لوگ جو ہے نا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آگے سے بدماشی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جواب نہیں آیا جی یہ ہو گئی جی آپ کون سے مولوی ہیں جی، آپ کون سے مفتی ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک دوست ہے ہمارے، وہ آئے میرے پاس ادھر، ان کا ایک دوست ہے اس کا کوئی مسئلہ 1992 میں اس نے نکاح فرمایا تھا اپنا، دوڑتے ہوئے نکاح کیا تھا انہوں نے، تو اس وقت انہوں نے کوئی ڈنڈے پھینٹے مارے تو چھوڑ دیا، اس نے ایسے چھوڑ دیا، طلاق نہیں دی تھی۔ تو اب جا کے اسے یاد آیا وہ تو میری بیوی بنتی ہے، جبکہ اس نے آگے شادی کر لی تو بچے اس کے وہاں بھی بالغ ہو گئے، بڑے بڑے جوان بچے ہو گئے، اس نے اپنے بچوں کی شادی کر لی تو اس کی پرانی محبت پھڑکی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میری بنتی ہے، دعویٰ کر دیا اس نے۔ تو اب اس نے کہا کہ کسی مفتی صاحب سے بات کروائیں، وہ دوست نے اسے بتایا کہ میرا وہ مصروف ہوتے ہیں تو آپ ذرا دھیان سے فون کرنا، کہتا ہے وہ کہتے 2 گھنٹے پورے بات کروں گا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا اتنا تو وقت نہیں ہوتا اس کے پاس۔ کہنے لگا پھر میں اسے مفتی نہیں مانتا، جو مجھ غریب کی بات نہیں سن سکتا 2 گھنٹے، تو 2 گھنٹے کی اوقات ہی کیا ہے بھلا بتائیں۔ اب وہ تو بندہ ہے بیچارہ ایسا، تو وہ آگے سے وہ سمجھ رہا ہے سارے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، لوگوں کو وقت برباد کرنا، لوگوں کے تو ایسے سمجھے ثواب سمجھتے ہیں۔ کو فون کریں گے ہاں جی السلام علیکم، ہاں وعلیکم السلام، پھر مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھنا تھا جی، پوچھیں جی ٹائم ہے، وہ پوچھیں جی مصروف تو نہیں ہے، پوچھیں جی نہیں جی پھر بھی دسو، چلو میں بعد میں کر لوں گا۔ دماغ خراب ہے تیرا، بھی تو نے کیا 4-5 بار تو ایک ہی بات پوچھ چکا ہے، 4-5 بار کہہ چکے ہیں بھی پوچھ یار کیا پوچھنا تو نے، پھر آگے سے نہیں جی آپ کا وقت کا حرج ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ابھی، تو یہ نہیں بھائی۔ فون کئی سارے دوست ہیں وہ مسئلہ پوچھیں گے، فون کریں گے، انہیں کہا جائے دیکھ کے بتاتے ہیں، آپ پھر کون سے مولوی ہو جو آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں بھائی، دیکھنے والی تو بات بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا عالم کے لیے، فرمایا کہ وہ عالم وہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جو صحیح دینی مسئلہ جو کتابوں سے نکال سکے وہ عالم ہوتا ہے۔ ہر وقت یاد رہنا یہ کہاں سے نکال لیے انہوں نے؟ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے یہ نہیں کہ عزیر علیہ السلام سوال کریں رب فوراً جواب دے دے جی؟ دکھانا تو گدھے کا تھا نا، آپ تو جیسے سوئے تھے ویسے ہی کھڑے ہو گئے،
دکھانا گدھے کا تھا، گدھا کیسے زندہ ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ آنن فانن اسے موت دیتا، اسی وقت اس کا گوشت پوست جو ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا اور ہڈیاں چمکنے لگتی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یہ کھڑا ہو جا، بھی گدھا کھڑا ہو جاتا، اس کی کھال گوشت پوست سارا چڑھ جاتا اس کے جسم پر اور وہ ہنگنے لگتا، وہ چلنے لگتا۔ تو اسی وقت جواب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال پورے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے پاک پیغمبر کو انتظار کروایا۔ آج آپ کون ہیں بھائی؟ ایک دم سے اکھڑ پن اکھڑ پن دکھانے والے، ایسی حرکتیں کرنے والے تو نہیں بھائی۔ انتظار بندہ کر لے تو اسے موت نہیں آتی۔ ہم بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ الجھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، یہ کیا ہوا؟ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا جواب دیا جائے۔ جی لوگ آگے سے اکھڑ پن دکھائیں گے، میسج کریں گے، میسج کرنے کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دیں گے، الٹا تکلیف دیں گے۔ یہ آداب پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو آئیں گے کب؟ یہ تربیت بالکل نہیں ہے ہمارے لوگوں میں۔ ایسی تکلیف میں پھر دفع ہو گئے، کم از کم اپنی جو علت یہ پیش ہے وہ تو بیان کر دے تاکہ اگلے کو تکلیف تو نہ ہو، ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹا بندہ جو ہے نا اپنے بڑے کو، کسی بھی بڑے کو میسج کرنے لگے تو پہلے سوچے کہ میں یہ میسج کر رہا ہوں، مجھے دوبارہ وہاں سے حذف تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر حذف کرنا پڑے تو پھر اس کا عذر بیان کیا جائے فوراً ہی، تاکہ اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، اب یہاں پہ ایک وجہ جو ہے نا تاخیر کی، یہ نہ تاخیر کی نہیں، یہاں عزیر علیہ السلام کا قصہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا تو ان کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا تو وہاں ان کا نام لیا۔ عزیر علیہ السلام کا نام تو پہلے بھی قرآن کریم میں آ چکا ہے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ قرآن پاک میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ان کے سوال میں اور ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں ادب کا پہلو زیادہ ہے، ادب وہاں بھی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ ادب ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ نام نہیں لیا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں دریا کے کنارے پر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ مرا ہوا پڑا ہے، سمندر سے باہر نکلا ہے، پانی کی وہ آتے نا بہاؤ، اس نے باہر پھینک دیا اسے، تو جب وہ باہر آیا تو بالکل اتنا باہر بھی نہیں تھا کہ بالکل پانی کے قریب ہی تھا، مچھلیاں بھی اسے نوچ رہی ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں اور زمینی جانور جو چلنے والے ہیں وہ بھی آ کے اسے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دیکھ کر عرض کیا، ہاں جی وہ عرض کیا یہ آیت مبارکہ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب آرنی، اللہ اکبر، انداز دیکھیں کیسا ہے، لفظ دیکھیں کیسا چناؤ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب، اے میرے پالنے والے، میرے تربیت فرمانے والے، تو ہی میری تربیت فرماتا رہا ہے، میری علمی بھی، خلقی بھی، خلقی بھی، ہر طرح کی تو ہی تربیت کرتا ہے، تو پھر یہ سوال بھی تو میرا تجھ سے ہی کرنا بنتا ہے نا، میں تجھ سے ہی کروں گا، میں اور کہاں جاؤں پوچھنے کے لیے، تو ہی مولا رب آرنی ہے، یہاں پہ الہی بھی ہو سکتا تھا، یا خالقی بھی کہہ سکتے تھے، یا مالکی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کیا فرمایا، رب آرنی ہے، میرے پالنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو رب ہے نا، وہ صرف روٹی دینا رب یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ علم دینا نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، رب ہونے کی یہ شان کا اظہار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے کئیوں کو روٹی دے دیتا ہے، کئیوں کو علم عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ربوبیت کا اظہار ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی، ردینا قسمت الجبار فینا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر بڑا راضی ہوں، لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا ہے، جاہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں کیا دیا ہے،
علم عطا فرمایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کا رب آرینی کہنا کہ مولا آرینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا، مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہاں پہ کئی بد باطن یہ وہم پھیلا سکتے تھے لوگوں میں، لوگوں کا ذہن خراب کر سکتے تھے کہ دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایمان نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اگر ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا ہے، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سوال کیا، بتائیں یار رب ہو کے سوال کرے رب تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے نا، کہ ان کے دل کے اندر یہ جو سوال پیدا ہوا، یہ سوال کا داعیہ پیدا ہوا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب شک ہے یا پھر صرف اور صرف حصول اطمینان ہے؟ کیونکہ یقین کے بعد، ایمان کے بعد ایک درجہ جو ہے وہ اطمینان کا ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ اطمینان کا درجہ کس کے بعد ہے؟ ایمان اور یقین کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب دیا۔ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ پہلے بھی یہ بات، پچھلا جو جملہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، رب آرینی کیف تحیی الموتا، مولا مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ سوال نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ سوال ہی کیفیت سے ہے۔ کس سے سوال کیا ہے؟ کیفیت سے سوال کیا ہے۔ مولا تو زندہ کرے گا، میں کیفیت پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح زندہ ہوں گے، وہ سوال کیا کیفیت کا۔ رب تبارک و تعالی نے مزید اس پر سوال کیفیت کے متعلق ہے، انہیں شک نہیں ہے رب تبارک و تعالی کے محیی ہونے پر، مردوں کو زندہ کرنے والے ہونے پر شک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن رب تبارک و تعالی نے کسی بد باطن کی طرف سے یہ وہم پھیلایا جا سکتا تھا۔ مزید سوال کیا رب تعالی نے، میں اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تجھے ابراہیم اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ عرض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام قال بلا، مولا کیوں نہیں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا، اللہ اکبر، یہ ہمیں یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا، ولکن لیطمئن قلبی، مولا میں چاہتا ہوں ایک خبر جو ہے مشاہدے میں آ جائے نا، کیا ہو جائے؟ مشاہدے میں آ جائے، یطمئن قلبی، تو میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، میرا دل بھی۔ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ وہ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت آپ کو پتہ ہوگا، اس وقت یہ بجلی تو ہوتی تھی، یہ جب یہ نہیں ہوتی تھی تو پھر ہر گھر میں یو پی ایس تو بعد میں سارا نظام بعد میں ہوا ہے، پہلے دیوے جلایا کرتے تھے، ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں دیویا، وہ مٹی والا دیوا ہوتا تھا، یا دوسرا چمنی جسے کہتے تھے لوہے والی، ہم خود اسی پہ پڑھتے رہے۔ تو وہ دیا جو ہوتا تھا نا، اس کی وٹ ہوتی ہے، یہ عجیب سا لگ رہا ہے، ایک وٹ ہوتی ہے اس کی، ہوا چل رہی ہو نا تو اس کی جو لاٹ اور روشنی نکلتی ہے اس کو لاٹ کہتے تھے، اردو میں بھی لاٹ ہی کہتے ہیں اسے۔ تو وہ ہوا چل رہی ہو تو وہ لاٹ اس طرح ہوتی ہے، دائیں بائیں ہوتی ہے، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر کو جھک گئی، ادھر کی آئی تو ادھر کو جھک گئی، ادھر کی آئی تو ادھر، تو ادھر کی آئی تو ادھر۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیفیت جو ہے نا غیر اطمینانی ہے۔ کون سی ہے؟ غیر اطمینانی کیفیت ہے اس کی۔ اچھا، جب ہوا دائیں بائیں کی ساری ٹھہر جائے تو بالکل اس کی لاٹ جو ہے بالکل سیدھی ٹھہر جائے، ایک ہی جگہ پہ اسے اطمینان آ جائے، تو پھر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں اطمئن السراج۔ کیا کہتے ہیں؟ اطمئن السراج، کہتے ہیں کہ سراج یعنی چراغ جو ہے یہ اب مطمئن ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مطمئن ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے اب ادھر ادھر سے کوئی جھکانے والی چیز نہیں آ رہی۔ تو دل کا جو اطمینان ہے نا، دل کی کیفیت کا، یعنی ایمان اور یقین کے بعد بھی دل کا ایک طرح سے پریشان ہونا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ایمان ہے اسے، یقین ہے اسے، لیکن جب خبر آ جائے، خبر جو ہے وہ یقین تو ہوتا ہے اس پر، لیکن اطمینان، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ کوہ طور پر ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ آپ کی جو امت ہے پیچھے، علاوہ کچھ ہزار لوگوں کے 6 لاکھ میں سے سارے کے سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں. سارے کے سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تختیاں پکڑی ہوئی تھیں. اتنا جلال نہیں آیا کہ آپ کے ہاتھ سے تختیاں چھوٹ جائیں، وہی زمین پر گر جائیں. اتنا جلال نہیں آیا. سنا ضرور ہے آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے، لیکن جیسے ہی اپنی قوم کے پاس پہنچے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تو آپ نے جیسے دیکھا اتنا جلال آیا. اب چونکہ سن تو پہلے چکے تھے، خبر ہے، یقین بھی ہے، لیکن جیسے دیکھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہی ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر گر پڑ گئی. تو یہ فرق ہوتا ہے خبر کے ملنے میں اور مشاہدہ ہونے میں. مشاہدہ ہونے میں اطمینان ہو جاتا ہے. مشاہدہ ہونے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق کے جو دل ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی اپنے دست قدرت جیسے اس کی شان ہے، اس کی 2 انگلیوں کے مابین ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ ہر وقت دعا کرے، مولا میرا ایمان سلامت رکھنا. کیونکہ 2 انگلیوں میں جو چیز ہو نا، مثال کے طور پر کوئی بھی شے ہے، جس طرح یہ 2 انگلیوں کے درمیان آ گئی ہے، جیسے چاہیں اسے ہلاتے رہیں تو بتائیں یہ ہل رہی نہیں ہل رہی، جس طرف چاہیں اس کو پھیر دیں، ہے یا نہیں ایسا؟ مطلب آقا علیہ السلام ڈرا رہے ہیں اپنی امت کو، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا، بے فکر کبھی بھی نہ ہونا. کیونکہ رب پوری امت کے، پوری مخلوق کے پوری مخلوق کے جو دل ہے رب تبارک و تعالیٰ کس طرح 2 انگلیوں کے مابین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا جو دل ہے نا، میں کہ وہ اسی طرح ہے جیسے ایک پتا ہو خشک کسی درخت کا، اور چٹیل میدان میں پڑا ہو اور ہوا آ رہی ہو، ہوا کبھی ادھر اڑا کے ادھر لے جائے، ادھر سے اڑا کے ادھر لے جائے، اس طرح کر کے اسے اڑاتی رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے، مردوں اور عورتوں اہل ایمان کے لیے ایک نسخہ عطا فرمایا ان کے دلوں کے مطمئن ہونے کا. ان کا دل جو ہے وہ جناب دائیں بائیں نہ ہو. جیسے آپ میں مثال دے رہا ہوں، جو روزمرہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے، وہ کھانے کو کوئی چیز دل کر رہی ہو تو ہم کہہ رہے ہوتے یار ایک دل کر رہا ہے کہ بریانی کھا لیں، ایک دل کر رہا ہے کہ پلاؤ کھا لیں. دل تو ایک ہوتا ہے، وہی دل کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اطمینان نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطمینان کا نسخہ دیا، فرمایا کہ یقین سے بھی اگلا، ایمان سے بھی اگلا درجہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، صرف مجھے یاد کرتے رہو. کتنی بڑی بات ہے، صرف مجھے یاد کرتے رہو. مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بندے کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. کس کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے؟ اطمینان کی کیفیت. اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، عرفت ربی، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے بفسخ العزائم، عزائم کے ٹوٹنے سے. ہم کوئی بھی ارادہ کرتے ہیں نا، ارادہ کیا کسی کام کو یہ کر کے رہیں گے، بعد میں وہ ارادہ کیا، اب نیا ارادہ کر لیا، ہوتا نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان اسی سے ہوئی ہے. کوئی ہے میرا دل جس کے قبضے میں ہے، کوئی ہے میرا دل جس کے قبضے میں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو پہچانا ہی مالک کو اسی بات پر. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ ارادے کا بننا، پھر وہ ارادے کا ٹوٹ جانا، نیت کا کرنا کسی کام کی، پھر اس نیت کا ٹوٹ جانا. بہت ساری نیتیں ہم کرتے رہتے ہیں، ارادے کرتے رہتے ہیں، روزانہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عزائم ہیں، عزیمت، عزائم جو ہے نا، کسی عزم، کسی چیز کا عزیمت نہیں، عزم، کسی چیز کا عزم کرنا پھر اس کا ٹوٹ جانا، یہ ایک یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیز ہے.
یہ کہ مولا علی فرماتے میں نے اسی چیز سے اب اطمینان کسی چیز پر رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر اطمینان. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد یقین کے بعد تم جو ہے میرا ذکر کرتے رہو, جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا تمہارے دلوں کو میں اطمینان کے ساتھ بھر دوں گا. بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا نسخہ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا. اور ہمارے بزرگ, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, جتنا بھی یقین ہماری پرانی عورتوں کو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ پر, جو صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گی, جی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گی, سویرے بچے ناشتہ بھی مانگیں گے تو وہ کہیں گی نہیں میری منزل رہتی ہے یا نہیں. وہ اب مرنے والی ہیں, وہ جا چکی ہیں, جو ہیں وہ جا رہی ہیں, آگے والی وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت ہے ان کی. ہاتھ میں کبھی تسبیح تو نظر آئے گی نہیں, قرآن پاک ان کے سامنے دکھے گئے نہیں. آج آگے کہیں فوت کی ہو جائے مجبوراً پڑھنا پڑ جائے, کہیں عورتیں جو ہیں وہ ختم پڑھواتی ہیں تو وہاں چلی جائیں گی, قرآن پاک ہاتھ میں پکڑو آپس میں چغلیاں کر رہی ہوں گے. تو وہ اب خواتین رخصت ہو رہی, اب ان کا اطمینان اور یقین رب تبارک و تعالیٰ پر جو ہے. آج کی عورتیں ہل رہی ہیں, عورتیں ہل رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو لذت ہے نا وہ میسر نہیں ہے. جتنا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا جائے گا اتنا اسے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا ایمان ہے وہ ایمان ہی اس کے متزلزل ہوتا جائے گا. ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جناب شک میں مبتلا ہوتا جائے گا. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں حدیث شریف ہے, مشکات شریف میں حدیث پاک, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے مردہ زندہ کرنے پر شک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہی, یہ حضور کا فرمان, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام میں اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا تو میں کہ نحنو اولا, آقا علیہ السلام میں پھر ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی شک میں پڑ جائیں. ہمارا تو پھر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی شک میں پڑ جائیں. آقا علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے مردہ زندہ کرنے پر شک نہیں تھا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں آگے جواب دینے کی جو ایک کیفیت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں اطمینان قلبی بخشا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر, کہ آپ اس طرح کریں 4 پرندے پکڑ لیں. کیا کر لیں؟ 4 پرندے پکڑ لیں. قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا, حدیث پاک میں بیان نہیں ہوا وہ پرندے کون سے تھے, لیکن لوگ پوچھ لیتے ہیں جی وہ پرندے کون سے تھے. لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں جی وہ 4 پرندے کون سے تھے. بہرحال وہ جو بھی تھے, کوا ہو, مور ہو, تتر بٹیر ہو, کبوتر ہو, طوطا ہو, جو بھی ہو, 4 پرندے پکڑنے کا جو مقصد ہے اس کی طرف بندہ آئے نا, 4 پرندے پکڑ لیں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں. کیا کریں؟ جیسے ہوتا ہے نا جانور مانوس ہو جاتے ہیں. جیسے اس سال ایک ویڈیو دیکھی کہ بکرا جو ہے نا کسی بندے کے پاس رہا, جب اس نے بیچا تو بکرا پیسے لیتے ہوئے مالک اس کے پیسے لے رہا تھا, بکرے نے رونا شروع کر دیا. بکرا سمجھ گیا کہ مجھے بیچ دیا گیا ہے. وہ جب گیا ان کے گھر تو وہاں کچھ نہیں کھایا پیا اس نے, قربانی والے دن قربان ہو گیا وہ. یعنی کہ یہ انسیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں رکھی ہے, پرندوں میں رکھی ہے, ہر ایک چیز میں انسیت رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, تو انہیں اپنے سے مانوس کر لیں. اچھا یہ ذہن میرا یہاں پر مسئلہ, جتنے بھی مردہ زندہ کرنے کی باتیں آئی ہیں نا, کیونکہ مرزا قادیانی دجال نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں, عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے, اور اسے یہ شاطر تو تھا حرامی, اسے یہ شک ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ مجھ سے پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ زندہ کرتے تھے تو آپ بھی کر کے دکھائیں. اس نے پھر اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں نا قرآن کریم کی سب کا انکار کر دیا ہے. اس نے کہا کوئی بھی مردہ زندہ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف فرمایا ہے کہ آپ نعوذ باللہ. اب اس کا طریقہ دیکھیں, یہ اس سے پہلے بھی ایک بندہ اور بھی یہ بکواس کر چکا ہے, ابو مسلم اصفہانی, اس نے بھی یہی کہا کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تربیت فرمائی کہ 4 پرندے اپنے پاس رکھنے کے بعد جو ہے نا آپ انہیں بلائیں گے تو آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے لوگوں کو آپ بلائیں تو وہ بھی آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے. بات ہی ختم ہو گئی. پھر وہ جو کیفیت کے متعلق سوال تھا وہ کہاں گیا بھائی؟
کیفا کا جو لفظ سامنے کھڑا ہوا، کیف تحیی الموتیٰ، مولا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ تو سوال پھر ایسے کیا ہے نا، فضول تھا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال علماء نے ان کا جواب دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑیں، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، اپنی طرف مائل کر لیں۔ اور 4 پرندے پکڑنے کا حکم کیوں دیا جی؟ آگے پھر 4 پرندے مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا، چاروں جانب رکھنے ہیں، میں کہ انہیں پکڑ کے انہیں ذبح کریں، پھر ان کو کوٹیں، ان کا قیمہ بنائیں، ایک ایک چیز کوٹ لیں، ان کی ذرہ ذرہ ہو جائے، نہ پتہ چلے کون کیا ہے کون کیا نہیں، میں کہ ان کا گوشت جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیں۔ 4 پہاڑوں پر رکھنے ہیں اور چاروں جانب رکھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، میں کہ 4 جانب رکھنے کے بعد پھر ان کو بلائیں، پھر ان کو آپ نے سریاں اپنے پاس رکھ لیں، سری نہیں ہوتی ہیں، سر ان کے اپنے پاس رکھ لیے، ان کا گوشت جو ہے باقی سارا وہ کوٹ پھاٹ کے ان کو جناب علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑ جتنا بھی قریب ہو پھر بھی بہت دور ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تو پہلی بار تجربہ فیصل اسلام آباد جا کے ہوا تھا، یہاں سے گئے ہم تو اجتماع پہ، ہمیں فیصل مسجد ایسی نظر آئی سامنے، ملتان چنگی کے پاس ہے، یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، ہم پیدل چل پڑے، 4 گھنٹے سفر کرتے رہے، پھر جا کے سڑک آئی، سڑک پہ ایک ٹیکسی والا گزرا تو نظر ابھی بھی قریب ہی آئے، ہمیں تو سمجھ آ چکی تھی یہ قریب نہیں ہے، 4 گھنٹے چلے ہیں پھر بھی پاس نہیں آ رہی، مسئلہ ضرور ہے اس میں۔ تو پہاڑی علاقہ تھا، تو میں نے پھر ٹیکسی والے کو کہا کہ کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے اس وقت بھلے وقت تھے، اس نے اس وقت 400 روپیہ کہا۔ میں نے کہا 400 روپے میں فیصل مسجد پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا 4 گھنٹے میں جو نہیں پہنچے، چلو شکر ہے 400 میں پہنچا رہا ہے یہ، پھر 400 میں پہنچے ہم وہاں۔ تو یہ پہاڑ جتنا بھی قریب ہو نا پھر بھی بہت دور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گوشت کے ٹکڑے کیے تو 4 پہاڑوں پر مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جا کے وہ گوشت رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں بلائیں، یاتینک سعیا، تو یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ صفا مروا کے مابین جو کرتے ہیں نا ہم اسے سعی کہتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے سعیا، یہ سعی کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ 4 پہاڑوں پر کیوں رکھنا ہے مختلف علاقوں میں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، وہ یہ کہ فرمایا کہ اطمینان جو ہے نا آپ کے دل کو وہ چاروں جانب سے آ جائے، پھر کہیں سے عدم اطمینان والی بات نہ رہے۔ اسی لیے بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہر باطل سے الگ ہو جائے، اتنا دل اس کا حق پر مطمئن ہو کہ پھر اسے نہ تو غامدی ادھر ادھر کر سکے، مشرق کی طرف سے آ کے نہ اسے غامدی ادھر ادھر کر سکے، نہ پھر مغرب کی طرف سے جیل میں ادھر ادھر کر سکے، نہ پھر اسے لبرل سیکولر لوگ ادھر ادھر کر سکیں، نہ پھر کوئی اور جنا کسی کی تقریر وہ زبانی تقریر کرنے والا کو بندہ اسے دائیں بائیں کر سکے۔ ایسا نہ ہو، دل اس کا چاروں جانب سے وہ جناب ہر طرح کے شک سے وہم سے محفوظ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ایک ایک حکم پر ایمان بھی آ جائے اور مطمئن بھی ہو جائے۔ 4 پرندے اس لیے رکھنے کا حکم دیا، اور تھے پرندے، رب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے؟ اڑتے ہوئے آئیں گے، پرندے تھے نا، پرندے تو اڑتے ہیں بھائی، کبا ہے تو وہ بھی اڑتا ہے، مور ہے تو وہ بھی اڑتا ہے۔ یہ کبے اور مور کا تو ذکر ہے نا باقاعدہ اس میں، کہ مور بھی تھا اور کبا بھی تھا۔ مور بھی ہو تو آپ کو پتہ جب وہ ایک مرتبہ اڑان بھرتا ہے تو کتنا دور جا گرتا ہے، بہت دور تک جا وہ نیچے اترتا ہے وہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یاتینک سعیا، وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوڑنا زمین پر ہوتا ہے، ہوا میں جو بندہ بھاگ رہا ہو اسے بھاگنا نہیں کہتے، دوڑنا نہیں کہتے، اسے اڑنا کہتے ہیں۔ رفتار تیز یا آہستہ کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے بھاگ رہا ہے، یہی کہیں گے اڑ رہا ہے وہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پرندے جو ہیں یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید اطمینان بخشنے کے لیے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اڑ کر آئیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اڑ کے آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے اور اڑ کر آ گئے ہوں۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے زمین سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس، اور مزے کی بات یہ ہے وہ بھاگتے ہوئے جب آئے نا آپ کے پاس، سیڑھیاں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں، ہر ایک نے اپنی گردن اس کے ساتھ لگائی اور سارے زندہ ہوئے۔
زندہ تو وہیں سے ہوگا جب بھاگ کے آ رہے تھے ہیں. گردن بھی کٹی ہے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھول رہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھول رہے. 4 دن دانہ کھلایا ہے، لیکن آج کا مسلمان 4 دن روٹی نہیں، 1 دن روٹی کی تنگی آ جائے اپنے مالک کی شکوے شروع کر دیتا ہے، اپنے مالک سے باغی ہو جاتا ہے. ہیں بتائیں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردنیں بھی اتار دی، ان کو کوٹ دیا، اچھی طرح قیمہ بنا دیا، پھر جا کے انہیں الگ الگ پہاڑوں پر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، گردن بھی ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے. تو اس سے جہاں پہ ان کے مردوں کو زندہ کرنا کی ایک کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کیفی سوال جو تھا اس کو اطمینان بخش جواب دیا ہے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتایا کہ وفاداری ایسے ہوتی ہے، وفاداری ایسے ہوتی ہے. 4 دن دانہ کھلائے تو وہ اپنا مالک ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھولتا، حالانکہ کان ساتھ نہیں ہے، آنکھ ساتھ نہیں ہے، گردن ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر آنکھوں کے، بغیر کسی اور چیز کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں تو تجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا، تیری ماں کے رحم میں رکھا، پھر اسے جناب گوشت دیا، پوش دیا، لوتھڑا بنایا، سارا کچھ بنایا، روح ڈال دی، پھر پیدا ہو گیا تو دنیا میں تجھے غذا کا انتظام کیا، دنیا کی قسم و قسم کی انواع و اقسام کی تجھے نعمتیں عطا فرمائیں، سارا کچھ عطا فرمایا. اس کے بعد میں تو پھر بڑا ہوتے ہوتے کڑیل جوان ہو گیا، پھر تجھے جناب بچے دے دیے، دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تھوڑی سی بات پہ آ کے تو مجھ سے بدگمان ہو جاتا ہے، مجھ سے بدگمان ہو جاتا ہے، مجھ سے ناراض ہوا پھرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو لوگ رب سے ناراض ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ناراض ہوتے، اس کے پیچھے بہت اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب کو دور کرنے کی بہت سے ان کے پیچھے جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں. بندہ جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا کرتا ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان ہی چھین لیتا ہے. پھر بندہ پھر بے دین ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یقین کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہاں پہ ایک بات اور بڑی قابل غور ہے. علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، مت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والا کہہ کے یہ بتایا، فرمایا کہ ابراہیم آج تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. ایک وقت آئے گا میں پھر تجھ سے سوال کروں گا، یہ اب تو بتا کہ زندہ کے گلے پہ چھری کیسے پھیرتے ہیں. اب تو بتا مجھے. ان اللہ علم ان اللہ عزیز حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے. پھر میں تجھ سے پوچھوں گا کہ زندہ کو قربان پھر کیسے کیا جاتا ہے. تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مردے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا. اللہ اکبر. بتائیں پھر ابراہیم علیہ السلام اس جیسے رب سے سوال کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا، وہی نہیں کی، جبریل نہیں آئے پاس، اللہ تعالیٰ نے سیدھا نہیں کہا، دل میں نہیں کہا، وہ سوئے ہوئے تھے، نیند میں تھے تو نیند میں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا قربان کریں، صرف یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پیاری شے قربان کرو. بکریاں قربان کی، گائے قربان کی، اونٹ قربان کیا. پھر سوال ہوا، فرمایا کہ اپنی پیاری شے قربان کرو. تو کہنے لگے مولا اب تو پیارا میرا اسماعیلی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.